آفٹر شاکس اور خاص طور پر پی ٹی آئی والے اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لاوارث ہو رہے ہیں۔ آج رات تک نئے چیف جسٹس کا اعلان ہو جائے گا، کون ہوگا یہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک اور شرلی چھوڑی گئی ہے، شرلی، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یا نادان دوست جنہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنایا، وہ عمرانی ٹولہ استعفیٰ کہا گیا۔ اس کا استعفیٰ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو ممکن ہے وہ کہیں کہ جی پھر ہم نہیں جاتے، بائے بائے ٹائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ سوشل میڈیا کی طاقت سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی تو سوشل میڈیا کا لشکر ہے، تو وہ ہانک رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو پھر سوشل میڈیا پر ولاگر، یوٹیوبر بچھاڑ ہو گئی ہم لوگ، یہ غدار ہے، یہ عمران خان کو بیچ رہے ہیں، کہ بھڑکے ماری۔ عمران خان نے جی بلا لیا ہے الیمین گنڈا پور کو، اور دم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی، جو لوگ اس سسٹم کو گھر بھیجنا چاہتے تھے ان کا دم نکل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، چیخیں بتا رہی ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ فہرست بہت طویل ہے اور معاملات بہت گمبھیر ہیں۔ ایک استعفیٰ آ چکا ہوا ہے، اور جن استعفوں کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم بن گئی اور اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پوری کی پوری سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ سے استعفے آ جائیں گے، یا کم از کم وہ 8 جج صاحبان جن کے فیصلے کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا ان کو ان کا حق چھینا جا رہا ہے چیف جسٹس بننے کا، تو کم از کم وہ 8 جج صاحبان منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ استعفیٰ دے دیں گے۔ جو استعفیٰ آیا ہے وہ کس کا ہے، اور آج جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں؟ ایک تو اجلاس، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم نافذ ہونے کے بعد اس کے اثرات ہیں، کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹو اثرات کو تو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح زلزلہ آتا ہے اور اس کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں، تو آفٹر شاکس آ رہے ہیں، پریشان ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پتہ نہیں تحریک انصاف خاص طور پر، کیونکہ وہی مخالفت کر رہے ہیں، باقی اور کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہے سوائے کچھ پروفیشنل وکلا کے۔ البتہ باقی پورا کا پورا ملک جو عدلیہ سے اور عدلیہ کی جو کرتوت ہیں، عدلیہ کا جو ہمارے ہاں ہمیشہ گھنونا کردار رہا ہے، اس سے متاثر جو لوگ ہیں، چاہے وہ کسی قتل کے میں سزا پانے والے، بے گناہ سزا پانے والے، کسی جو ملزم کے، ایک معصوم بے گناہ کے لاوارث ہو، چاہے زمین کے ٹکڑے پر 40 سال تک عدالتوں کے چکر لگانے والی کوئی بوڑھی عورت ہو، اس کے ورثاء ہوں، یا پھر کسی سرکاری افسر کے جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوئے لوگ جو عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں، چاہے وہ، یعنی کوئی بلاول بھٹو زرداری سے لے کے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے لے کے اور عمران خان سے لے کے عام آدمی تک، کوئی بھی پاکستان کی عدلیہ کے کردار سے خوش نہیں رہا، کیونکہ عدلیہ کا کردار کبھی ایسا رہا ہی نہیں کہ کوئی خوش ہو، سوائے کچھ عرصے کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عرصہ۔ کم از کم ہم ان کے دوران یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز کر لی کہ بھئی پارلیمنٹ سپریم ہے، پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی عدلیہ آزاد ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، عدلیہ آزاد تو ہوتی ہے، لیکن عدلیہ سب سے زیادہ پابند بھی ہوتی ہے آئین اور قانون کی، لہٰذا آئین اور قانون سے جو عدلیہ آزاد ہو وہ عدلیہ نہیں ہوتی، وہ مافیا بن جاتی ہے۔ تو پاکستان کی عدالتوں نے وہی شکل اختیار کی تھی، تو اس سے فائدہ لینے والے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کریں، آئین اور قانون کے مطابق چلیں، تو وہ سب خوش ہیں۔ تو آفٹر شاکس بھی ہیں، اور خاص طور پر پی ٹی آئی والے اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لاوارث ہو رہے ہیں وہ، کوئی پتہ نہیں۔ آج کیونکہ جو کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی وہ بیٹھے گی، اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور 3 سینئر جج صاحبان کے نام بھی سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے بھیج دیے ہیں پارلیمانی کمیٹی کو۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہے۔ اب اس ڈیولپمنٹس میں کچھ اور معاملات بھی، جس طرح آفٹر شاکس۔ اب آفٹر شاک یہ ہیں کہ الیمین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پورا ملک بلاک کر دیں گے۔ آفٹر شاک یہ ہیں کہ کوئی ایک وکیل سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے کہ جی کالعدم کر دیں آئینی ترامیم کو، ایک وکیل سندھ ہائی کورٹ پہنچا ہوا ہے کہ آئینی ترامیم کو کالعدم کر دیں۔ اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کے پاس باقی 3 دن ہیں، اور 25 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ جو اب تک کے ان کے فیصلے رہتے ہیں یا چیمبر ورک جو رہتا ہے ان کا، وہ کریں گے، اور اس کے بعد آج رات تک نئے چیف جسٹس کا اعلان ہو جائے گا۔ کون ہوگا یہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اگر میں حالات کا جائزہ لے کر کہوں تو پھر مجھے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، لیکن اگر سیاسی قوتیں، پارلیمنٹ
جو ہے وہ بھول جائے کہ منصور علی شاہ صاحب نے پچھلے 12 جولائی کے بعد کیا کیا، تو پھر شاید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن سکتے ہیں۔ وہ اگر ملک میں کوئی افراتفری یا ایک جو عجیب و غریب قسم کا جو ایک ماحول پیدا ہو سکتا ہے اس سے وہ بچنا چاہیں تو ممکن ہے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنائیں، اور کیونکہ وہ آج یا کل میں یا پرسوں تک آئینی عدالت بھی بن جائے گی، آئینی بینچ بھی بن جائے گی، تو معاملات ادھر چلے جائیں گے۔ تو بہرحال آج جو کچھ ہو رہا ہے میں اس پر آپ سے کچھ گزارشات کروں گا، اور ایک استعفیٰ جو آیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ایک اور شرلی چھوڑی گئی ہے، شرلی، اور وہ یہ ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی نے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنایا تو پھر سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ خود ایک حلف برداری کی تقریب منعقد کریں گے اور وہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس کا حلف ان سے لیں گے اور وہ چیف جسٹس بنا دیں گے۔ یعنی ایک پیرلل سسٹم شروع ہو جائے گا، یعنی آئین کے خلاف ہمارے جج صاحبان جو ہے بغاوت کریں گے۔ یہ بات چھوڑی جا رہی ہے۔ اسد طور صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ ظاہر اسد طور نے تو خبر دی ہوگی، کہیں نہ کہیں یہ خیال پک رہا ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ خیال وہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کے ذہنوں میں پک رہا ہو، ممکن ہے کہ کسی اور کے ذہن میں پکا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ بالکل ایسے ہوگا جس طرح ایک ڈکٹیٹر، جس طرح ایک جرنیل وزیر اعظم کو اور اسمبلیوں کو گھر بھیج کر اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوگا کہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے، آئین نافذ ہو چکا ہوا ہے، اور اسی آئین کے نافذ ہونے کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے کل ایک مقدمے کی سماعت روک دی۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں کہا گیا، سکھر میں مقدمات تھے کچھ، تو کہا گیا کہ جی نہیں، اب آئین میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے، اب آئینی بینچز بنے گی، تو جتنے آئینی معاملات ہیں ان پر آئینی بینچز بننے تک اب ہم سماعت نہیں کر سکتے۔ یہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا۔ لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یا نادان دوست جنہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو متنازع بنایا، تو وہ عمرانی ٹولہ، وہ جو آئین کر کے آئین کی پیٹھ میں چھرا گھومتا آ رہا ہے مسلسل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تو جج خود سے ایک الگ سپریم کورٹ بنا لیں گے، یعنی الگ سے ایک ریاست بن جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور منصور علی شاہ صاحب وہ ہیں، ان کے دوسرے جو قابل احترام جج صاحبان ہیں جن کو ان کے ساتھ یا کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ گینگ اپ ہو گئے ہیں، اگر یہ ان کے ساتھ ان کی بھی بات کی جائے، وہ سارے آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی چیز وہ نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر حکومت کے لیے جو چاہتی ہے یا جو سمجھتی ہے کہ یہ گینگ ہے، عمران خان کی حمایت میں یہ گینگ اپ ہوا ہے، جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تو پھر ان کے لیے آسانی ہوگی ان سب کو گھر بھیجنا کہ جی پھر ٹھیک ہے نکال لو سب کو۔ تو ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف خام خیالی ہے، یہ خیالی پلاؤ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آغاز جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ استعفیٰ کہا گیا ہوا ہے۔ کس کا استعفیٰ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی باقی سارے جج صاحبان جو ہیں اگر یہ آئینی ترمیم آ جاتی ہے، منظور ہو جاتی ہے، تو پھر سارے کے سارے جج صاحبان جو ہیں وہ ریزائن کر کے چلے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کوئی بڑا بحران پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمانی کمیٹیاں موجود ہیں، اور اپنا جوڈیشل کمیشن موجود ہے، نئے جج آ جائیں گے، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا۔ افتخار چودھری نے خود ایل ایف او، پی سی او اور آمروں کا پالا ہوا وہ جج تھا، خود اس نے میرا خیال 100 سے زیادہ جج جو ہے ان کو ایک فیصلے سے گھر بھیج دیا تھا، جو کہ کہیں نہیں ہوتا دنیا میں۔ عدالتی فیصلے سے ججوں کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، بھیج دیا تھا، کوئی جج آ گئے تھے، کچھ نہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا، ریزائن کوئی جج نہیں کرے گا، کریں گے بھی تو ایک آدھ شاید کرے، اگر جو سپر سیڈ ہو جائیں۔ حالانکہ عدلیہ میں سپر سیڈ ہونے کی بنیاد پر ریزائن کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ فوج میں ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈسپلنڈ فورس ہے۔ یہاں یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ڈسپلنڈ فورس نہیں ہے، یہاں کچھ اور معاملات اپنے اپنے خیالات اپنی ذہن کے ساتھ، اور جج صاحبان بیٹھ کر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، صحیح غلط وہ فیصلے کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی ڈسپلنڈ فورس نہیں ہے، یہاں کوئی سپر سیڈ ہونے والا کانسیپٹ اس طرح اپلائی نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے کہ اگر فرض کر لیتے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں ان کی جگہ پارلیمنٹ نے ان کے جونیئر جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو اگر چیف جسٹس لگا دیا تو ممکن ہے وہ کہیں کہ جی پھر ہم نہیں جاتے، بائے بائے ٹائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔
تو یہ ایک تو چیز جو ہے ایک ریزائن آ گیا، باقی وہ جو آیا ہے ریزائن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کس کا ہے۔ اب پی ٹی آئی کی طرف میں آتا ہوں۔ کل نام دیے گئے پارلیمانی کمیٹی کے لیے، اور اپنا بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور حامد رضا، اور ایک اور نام ہے، میں وہ دیکھتا ہوں کہ کون کون سے نام تھے پی ٹی آئی کے۔ پارلیمانی کمیٹی جو ججز کے تقرر کے لیے ہے، ان کے نام کل دے دیے گئے، اور پھر آج یہ فیصلہ کیا اور یہ طے ہوا کہ جی وہ کمیٹی کا حصہ بنیں گے۔ لیکن پھر ایک پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے جو پی ٹی آئی کے اندر بدترین قسم کے انتشار کا سبب بن رہی ہے، سیاسی کمیٹی، کیونکہ اس سیاسی کمیٹی میں وہ لوگ بھی ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز سے واقف نہیں ہیں، جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہانک رہے ہیں پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کی طاقت سے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی تو سوشل میڈیا کا لشکر ہے، تو وہ ہانک رہے ہیں پی ٹی آئی کو اس طاقت سے، ڈرا رہے ہیں اس کو کہ خبردار اگر یہ کرو گے تو پھر تم لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جائیں گی، پگڑیوں سے فٹ بال کھیلا جائے گا۔ وہ ڈر جاتی ہے پی ٹی آئی کی جو سینسیبل لیڈرشپ ہے، وہ نان سینس قسم کے فیصلے کرواتے ہیں ان سے۔ ٹکے ٹوکری کر دیا تحریک انصاف جیسی پاپولر جماعت کو، اتنا ووٹ بینک تھا عمران خان کا، اور ووٹ بینک تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ بینک کو کیا کریں گے، چاٹیں گے، وہ اچار ڈالیں گے اس کا، کہ لوگ سڑکوں پر نہیں نکل رہے، لوگوں کو تھکا دیا روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کی کال دے دے کر۔ اب وہ جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس کا ہوا فیصلہ، اور اس میں پی ٹی آئی شامل ہو گئی۔ آج 4 بجے ابھی اجلاس اس کا ہونے والا ہوگا، جب میں ویلاگ کر رہا ہوں اور جب آپ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو اس وقت اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا۔ اب اس میں پی ٹی آئی کے گوہر خان صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں علی ظفر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ نام دینے کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہم کمیٹی کی کارروائی میں بیٹھیں گے، اور یہ جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جا کر بیٹھیں، آپ کو لگتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جن کا رائٹ ہے چیف جسٹس بننا، ان کا حق مارا جا رہا ہے، تو آپ وہاں کانٹیسٹ کریں، آپ وہاں پر ان کو جا کر اپنا کریں، مقابلہ کریں، مزاحمت کریں، وہاں جا کر ریزسٹ کریں کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی مل جائے وہاں پر، تو آپ جائیں، بحث کریں۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جائیں گے، سیاسی کمیٹی بیٹھی کہ جی کوئی ضرورت نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی اتنا نانسنس قسم کا فیصلہ۔ وجہ یہ ہے کہ فیصلہ جب کیا گیا، کمیٹی میں نام بھیجے گئے پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈرشپ کی طرف سے، تو پھر سوشل میڈیا پر بلاگر، یوٹیوبر بچھاڑ ہو گئی ہم لوگ کی کہ غدار ہیں، یہ عمران خان کو بیچ رہے ہیں۔ تو پھر اسی طرح ایک دوسرے پر غدار کے الزامات۔ پھر ایک اور فیصلہ ہوا سیاسی کمیٹی کا کہ جنہوں نے ووٹ دیا اور جنہوں نے رابطہ منقطع کیا 26 آئینی ترمیم کے دوران، ان کو شوکاز نوٹس بھیجے جائیں گے۔ اب ان میں زین قریشی صاحب بھی ہے، اور اب پی ٹی آئی کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ جی شاہ محمود قریشی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی جیل میں پڑے ہوئے، عمران خان کے علاوہ اگر کسی کی زیادہ قربانی ہے تو شاہ محمود قریشی کی ہے، اور وہ اپنے اس مزاج کے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ وہ اس مزاج کے نہیں ہے کہ اتنی لمبی جیل کاٹے، اس لیے ہمیں بھی لگتا تھا کہ قریشی صاحب جیل جانے کے بعد عمران خان کو بائے بائے ٹاٹا کہیں گے، لیکن نہیں کہا انہوں نے، وہ کھڑے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں، قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو بھیج دیا۔ تو آج اجلاس ہوگا 4 بجے، اور اس کے بعد کتنا لمبا چلتا ہے، 12 بجے سے پہلے فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ آج ہی چیف جسٹس کا تقرر ہونا ہے، نوٹیفیکیشن ہونا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم کے مطابق اس بار چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئندہ نئے چیف جسٹس کا اعلان 3 دن پہلے ہونا ہے، 3 دن۔ تو وہ 3 دن آج رات 12 بجے اس کا ہو جائے گا آغاز، مطلب تو آج رات 12 بجے تک نام اناؤنس ہوگا۔ اب اس میں سیدھا 3 نام جو بھیجے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے، وہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب۔ اب ان میں سے یحییٰ آفریدی صاحب کا کبھی امکان ہے کہ ان کو نامزد کیا جائے گا، اور پھر وزیر اعظم صاحب کو سفارش بھیجی جائے گی، وزیر اعظم صاحب ان کی منظوری دے کر اور بھیج دیں گے صدر صاحب کو نوٹیفائی کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یحییٰ آفریدی صاحب انکار کرے تو پھر ان کے بعد والے سینئر، یعنی 4تھے نمبر والے سینئر جو ہیں وہ امین الدین خان صاحب، ان کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ تو یعنی پہلے 2 جو ہیں وہ ان کا امکان کم ہے،
لیکن وہ جو میں نے ایک مائنر سا امکان بتایا تھا وہ ہو سکتا ہے. تو اب اس صورت میں ریزائن آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو استعفیٰ ایک آیا ہے پہلے اب میں وہ نپٹاتا ہوا جاؤں، وہ ہے قاسم رونجھو صاحب کا. بی این پی مینگل کے وہ تھے سینیٹر ہیں، اور انہوں نے مینگل صاحب کی ہدایات کے برعکس، پارٹی کے احکامات کے برعکس انہوں نے ووٹ کر دیا تھا آئینی ترامیم کو، اور ویل چیئر پر آئے تھے، لائے گئے تھے، جو بھی صورت حال ہے، لیکن انہوں نے ووٹ کیا تھا آئینی ترمیم پر. تو اس کے بعد کہ ڈائلسس پہ ہیں، بیمار ہیں، تو بہرحال انہوں نے ریزائن کر دیا، کہ جو ایک باوقار طریقہ ہے کہ جی میں نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا کہ ہمیں ووٹ آئینی ترمیم کو کرنا چاہیے. ہاں جنہوں نے مجھے یہ سیٹ دی تھی یہ سیٹ میں ان کو واپس کر دو. اب وہاں سے سینیٹر ظاہر مینگل صاحب کے تو نہیں آئیں گے. اب بلوچستان میں جب الیکشن ہوگا تو وہاں حکمران اتحاد سے کوئی سینیٹر آ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ رونجھو صاحب کی فیملی میں سے کوئی آ جائے. یہ بھی ڈیل کا حصہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ ووٹ دے کر ریزائن کر جائیں، آپ ویسے بیمار پڑے ہوئے ہیں تو ہم آپ کو سینٹ کی سیٹ دے دیں گے، آپ جس کو نامزد کریں گے وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. وہاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کو ووٹ کریں گے، یا جے یو آئی ووٹ کر کے ان کو منتخب کروا دیں گے. یہ امکان موجود ہے. پھر وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں، ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں، لیکن سینٹ میں وہ خود یا ان کی فیملی میں سے کوئی آ جائے گا. اچھا جی، ایک اور چیز جو آغاز میں بتانا بھول گیا تھا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے مشکل دن جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بھڑکے ماری جا رہی ہیں. عمران خان نے جی بلا لیا ہے الیمین گنڈاپور کو اور بچر کو اور عمر ایوب کو اور بچر صاحب جو ہے ملک احمد بچر صاحب، عمر ایوب کو اور شبلی فراز کو، اور اب وہ بتائیں گے کہ کس طرح ملک کو ڈسٹرب کرنا ہے، جیم کرنا ہے. اب آج عدالت میں سماعت تھی 190 ملین پاؤنڈ کی اڈیالہ جیل میں. جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب ان کی عدالت میں، اور جیل حکام نے کہا کہ جنہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں اور سماعت نہیں ہو سکتی، یعنی عمران خان اور بشرا بیوی کو پیش نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے بتایا کہ یہ نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا وہ نہیں آ سکتے، اور سماعت جو ہے وہ 28 اکتوبر تک ملتوی ہوگی. اب یہ معاملہ 28 سے بھی آگے جائے گا. عمران خان صاحب کا رابطہ منقطع کر کے جو حکومت سمجھتی ہے کہ جو ان کو ریلیف ملا ہے کہ پی ٹی اے تتر بتر ہو رہی ہے، انتشار نہیں ہو رہا، بڑا پرسکون چل رہا ہے معاملہ، گنڈاپور صاحب پشاور سے باہر نہیں نکل رہے، پشاور تو کیا پہلے تو ڈیرے چلے گئے، ڈیرہ اسماعیل خان بیٹھے رہے. کل آئے کہا کہ جی لانگ مارچ کروں گا اسلام آباد کی طرف. آج کہتے ہیں کہ جی ہم پلان بنا رہے ہیں، منصوبہ کر رہے ہیں، ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اگر ہمیں کہیں روکا گیا تو ہم رکاوٹیں نہیں ہٹائیں گے، جہاں جہاں روکا جائے گا ہم وہیں بیٹھ جائیں گے، ہم نے لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے. یہ گنڈاپور صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی غدار ہیں جنہوں نے آئینی ترمیم کو سپورٹ کیا ہے تو ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ ظاہر ہے گنڈاپور صاحب اس بار جو کچھ کہہ رہے ہیں 30 گھنٹے غائب ہونے کے بعد، تو گنڈاپور صاحب نظر آ رہا ہے کہ ڈنگ نکل چکا ہوا ہے. اب وہ اس طرح ایکٹ نہیں کر رہے، اس طرح نہیں آگے بڑھ رہے. ایک تو آفٹر شاک یہ ہوا. دوسرا کوئی اپنا جو ہے وہ دائر ہوئی ہے، چیلنج کیا گیا ہے اس کو، یہ جو تو مذاق ہے نا، مذاق. آئین کہتا ہے، کلیئر ہے آئین میں، واضح ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی فیصلے یا آئینی ترامیم جو ہو، خاص طور پر جو قانون سازی ہو، اس کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. چیلنج کرنا تو دور کی بات، سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیگل کوسچن جو ہے وہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ یار یہ کیا ترمیم کر لی، لیکن اس کو چیلنج کر کے یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ پارلیمنٹ یہ ترمیم کیوں پارلیمنٹ نے کی، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کوئی صاحب ہیں محمد انس نامی، انہوں نے کوئی عدنان خان نامی وکیل ہیں، ان کے توسط سے 26ویں آئینی ترمیم جو سپریم کورٹ میں چیلنج کر لیا. اچھا جی، ایک الہی بخش ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بنیادی آئینی ڈھانچے کے خلاف ہے، عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو کالعدم کر دیں. ایسا کچھ ہوگا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ اگر اس کو سنے گی بھی تو وہ آئینی نہیں ہوگا عمل سپریم کورٹ کا، وہ غیر آئینی حرکت ہوگی، اور سپریم کورٹ ایسا کچھ نہیں سنے گی. اب تو خیر آئینی بحث بن جائے گی تو یہ معاملہ اس میں جائے گا. میں نے پہلے بتایا کہ عدالتیں جو ہیں وہ کہہ چکی ہے کہ جی نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا. جوڈیشل کمیشن ججز کے تقرر کے لیے وہ بھی آج کل میں بن جائے گا. اور ایک اور چیز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے نام سے ایک جناب
ICJ یا انٹرنیشنل کونسل آف جورسٹس کے نام سے کوئی کہا گیا کہ جناب انہوں نے بھی مسترد کر دیا. کوئی نعیم بخاری صاحب کے نام سے ٹویٹر ہینڈل ہے, ان کا ہے کسی اور کا ہے مجھے نہیں پتہ. جتنی اللاجیکل قسم کی وہاں پر ٹویٹس ہوتی ہیں تو نہیں لگتا کہ نعیم بخاری کی ہوں گی, لیکن بہرحال اب وہ بلو ٹک ایکس کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم جب تک وہ نعیم بخاری صاحب اس کو ڈسون نہیں کریں گے تب تک تو نعیم بخاری صاحب کا ہی ہوگا. بہرحال اس پر ہے کہ جی اقوام متحدہ نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا. مذاق ہے. یہ جو ICJ ہے یہ کوئی ڈونیشنز پر چلنے والی کوئی NGO ٹائپ چیز ہے جس کو یہاں پر شور مچایا جا رہا ہے کہ لو جی اقوام متحدہ نے بھی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی یا انٹرنیشنل کونسل آف جورسٹس نے بھی جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے. کام آگے بڑھ رہا ہے. جس نے سسٹم میں آئین کو پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کر کے چلنا ہے وہ سسٹم کا حصہ رہیں گے. جنہوں نے ریزائن کرنا ریزائن کر کے چلے جائیں. سندھی میں کہتے ہیں جوگی رمتا والا, جوگی اپنا راستہ لے کے چلتے رہیں گے. سسٹم چلتا رہے گا. سسٹم کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. باقی خواہشات ہیں تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور دم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی. جو لوگ اس سسٹم کو گھر بھیجنا چاہتے تھے ان کا دم نکل رہا ہے, نظر آ رہا ہے, چیخیں بتا رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ